وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني الى اخر الايات. وقال عز من قائل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدهم من يخالل الى اخر الايه والاحاديث. مقامی جمعیت اہل حدیث رائے پور کے امیر محترم، اس کے ناظم محترم، دیگر تمام تر اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اس علاقے کے تمام علماء، فضلاء، دعاء، مدرسین، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی راہ اور سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اسلام کے نام لیواؤں میں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں کے بیچ میں اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی طرح سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشی ہے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے. اور آج کا جو یہ نصف روزہ تربیتی، تذکیری، نصیحتی پروگرام ہے، اس میں جس عنوان کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ احباب سے، نوجوان ساتھیوں سے، بزرگوں سے، خاص طور پر عزیز بچوں سے کرنی ہے، وہ ہے نیک صحبت کے اثرات. اور چونکہ یہ تربیتی مجلس ہے، ہم جب بیٹھ کر کے اللہ کے گھروں میں سے گھر میں اللہ کی کلام کی چند آیتوں کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کا پیغام کیا ہے اسے سیکھیں اور اپنی زندگی میں برتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث کو پڑھیں، اس کا مذاکرہ کریں، اسے سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، برتیں. اس کے لیے مجلس ہے. یہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی اسٹیج کا یا خطاب کا، تقریب کا پروگرام نہیں ہے، اس کی الگ نوعیت ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس مجلس سے تربیت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وقت کم ہے اور بات مختصر آپ کے سامنے کرنی ہے کہ نیک صحبت کے اثرات کیا ہیں. نیک صحبت، سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننی ہے کہ دیکھیں، صحبت کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. ہمارا مزاج اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے، ہماری طبیعت اللہ عز و جل نے کچھ انداز سے ڈیزائن فرمائی ہے یا اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہم فطری طور پر، طبعی طور پر اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے. ہم ساتھ چاہتے ہیں، دوستانہ چاہتے ہیں، یارانہ چاہتے ہیں، کوئی بات کرنے والا ہو، کوئی آپس میں اپنے ایک دوسرے کے مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے، ایسا کوئی ہو. ہمارا مزاج کچھ انداز کا ہے اور یہ برا نہیں ہے، برا نہیں، کیونکہ وہ طبیعت مزاج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم
یہ طے کریں کہ یارانہ کس کے ساتھ ہو، دوستانہ کس کے ساتھ ہو، اپنا ساتھی کسے بنائیں، اپنا یار کسے بنائیں، کس کے ساتھ رہیں جو ہر زندگی میں نفع لانے والا ہو، فائدہ لانے والا ہو، ہمیں نقصان سے، شر سے، گناہ سے، گمراہی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے بچانے والا ہو۔ اس کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے، متعدد آیتوں میں، حدیثوں میں، کہ جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے اسی کا اثر قبول کرتا ہے۔ اچھے کے ساتھ رہے گا تو اچھا بنے گا، برے کے ساتھ رہے گا تو برا بنے گا، اچھی صحبت ہوگی، اچھا سنگت ہوگا تو اچھا اثر پیدا ہوگا، اچھائی آئے گی، نیکی آئے گی۔ نیک کاروں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بنے گا، بدکاروں کے ساتھ، بدعملوں کے ساتھ رہیں گے تو بدعمل بن جائے۔ اچھا، آپ سوچتے ہیں کہ آخر ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بنیں گے۔ تو اگر اچھا کسی برے کے ساتھ رہے گا تو برا بن جائے گا، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اچھا برے کے ساتھ رہے گا تو برا اچھا بن جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ دنیا میں بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، شیطان بھیجا گیا ہے وہاں سے ہمیں بہکائے، ہمیں ورگلائے اور برائیوں کو مزین کرے، آراستہ کرے، گندی چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرے۔ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے شریعت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اعتبار سے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے۔ اس لیے یہ پہلو بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں آزمائش کے ماحول میں، ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ اُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا ان لوگوں کو، انہیں بڑی بڑی بھاونائیں، آرزویں، تمنائیں ان کے سامنے پیش کروں گا، اس کی لالچ میں یہ آئیں۔ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان یہ کہہ کر کے آیا کہ تیرے بندوں کی آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، بھگلاؤں گا، تو اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ اچھا برے پر اثر ڈالے، اس سے زیادہ برا اچھے پر اثر ڈال دیتا ہے۔ اللہ یہ کہ اچھا جو ہے اتنا زیادہ ٹھوس علم والا ہو، اتنی مضبوط تربیت والا ہو، اتنا زیادہ اس کے پاس ہمت اور حوصلہ، اتنا مضبوط عزم والا ہو کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر اثر ڈال سکے، تب تو اچھی بات ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ برا آدمی اثر ڈال دیتا ہے اور اچھے آدمی کو اچھا آدمی اپنا اثر اس کے اوپر نہیں ڈال پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، بروں سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات آپ جان لیں، ساتھی بنانا فطرت کے اندر ہے، دوستانہ یارانہ رہن سہن یہ تو طے ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یارانہ اچھا ہے، صحبت نیک ہے، تب تو اچھی بات ہے، تب اکیلے نہ رہے آدمی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر وہ یارانہ، وہ دوستانہ اگر اچھے لوگوں کا نہیں ہے تو پھر یارانہ دوستانہ ساتھ رہنے کے بالمقابل اکیلے رہنا بہتر ہے۔ تو صحبت بہتر ہے اس وقت جب صحبت اچھی ہو، اگر صحبت اچھی نہ ہو تو پھر تنہا رہنا اس سے بہتر ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے نیک صحبت کا اثر، اچھی صحبت کا اثر، تو ایک بات آپ جان لیں کہ یہ بات صرف اتنی محدود انداز میں نہیں ہو رہی ہے کہ ہم مدرسے کے طلبا ہیں، اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، یا کہیں بھی کام کاج میں ساتھ ہے، دوستانہ، صرف یہی مراد نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ نہ رہے، اچھے کے ساتھ رہے، برے کے ساتھ نہ رہے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو رہی صحبت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انفرادی صحبت، اجتماعی صحبت سب کو شامل ہے،
ایسے آدمی کے ساتھ نہ رہے جہاں سے برائی آئے، ایسے سماج میں نہ رہے جس سماج کے اندر برائی نہ آئے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سرکل میں نہ رہے جہاں پر برائی پھیل رہی ہو، برائی غالب ہو، ایسے کسی تعلیمی مرکز میں بھی نہ رہے جہاں سے ایمان کو، عقیدے کو، اخلاق و کردار کو خطرہ ہو۔ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جہاں سے تعلیم ملتی ہے، لیکن وہاں سے الحاد بھی آتا ہے، وہاں سے تحریت بھی آتی ہے، وہاں سے بے دینی بھی آتی ہے، وہاں سے اسلامی کلچر مرتا بھی ہے، وہاں سے اسلامی تشخص کا جنازہ بھی نکلتا ہے۔ صحبت کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے آسمان پر آپ کس کو سنیں، کس سے جڑیں، یہ بھی صحبت کا حصہ ہے۔ کن لوگوں سے آپ وابستہ رہیں، کیونکہ کس کو سننے سے، کن کے ساتھ جڑنے سے، کن ویب سائٹوں سے، کن چینل سے آپ جڑیں گے تو خطرہ ہے آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کے منہج کے لیے، آپ کے اخلاق کے لیے، آپ کے فکر کے لیے، آپ کے نظریے کے لیے، اور کس سے جڑنے سے آپ کا فائدہ، ایمان کا، عقیدے کا، عمل کا، کردار کا فائدہ۔ ہر اعتبار سے آپ کو اس کو سوچنا ہے، ورنہ صرف اسی نقطے پر بات نہیں ہو رہی کہ کوئی ساتھی کس کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ نہ رہے۔ یہ تو ایک بہت ہی محدود دائرے کی بات ہے اور ایک کسی خاص ماحول کی پسند میں یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر پہلو پر، ہر ماحول میں اس بات کو یاد رکھے کہ کس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے کس ماحول میں رہنا چاہیے، کس سماج میں رہنا چاہیے، کس شہر میں رہنا چاہیے، کس کلچر میں رہنا چاہیے، کس تعلیمی مرکز، کس بزنس کے ساتھ کے ماحول میں رہنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر ایسے ہی میرے بھائیوں، کس علاقے میں آپ کا کاروبار ہونا چاہیے، کن لوگوں کے بیچ میں آپ کا کاروبار ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ ہم غور کریں۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ یہاں ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز طلبا بھی نہیں ہیں، ہمارے بلکہ ہمارے اس کے اندر حوصلہ مند نوجوان بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ تو صحبت کا تعلق صرف یہی سے نہ رہے کہ مدرسے میں ہم ایک بچے کو سمجھائیں کہ اس کو کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ جمع رہیے، لگے رہیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ کا رہن سہن ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دعوتی مقاصد ہے، دعوتی مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ بلا شبہ آپ سماج کے ہر طبقے سے ملاقات کریں گے، ہر طبقے کے سامنے اللہ کی توحید پہنچائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سنت کا پیغام پہنچائیں گے، شرک سے بیزاری کا حکم دیں گے، ہر طرح کی اچھائیوں کی تعلیم دیں گے، ہر طرح کی برائیوں سے آپ کو دور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سرکل، آپ کا ماحول، آپ کا رہن سہن، آپ کن لوگوں کے بیچ میں کثرت سے رہیں، اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بیچ میں رہیں، آپ ان کے بیچ میں رہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھا دی کہ یہ تو دنیا کے اندر دوستانہ ہے، دنیا میں جو یارانہ ہے، دنیا میں جو ساتھ ہے، یہ ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، للہیت کی بنیاد پر ہے، نیکی اور عمل صالح کی بنیاد پر کوئی کسی کا دوست ہے تو یہی دوستان، یہی یار قیامت کے دن بھی باقی بچے گا۔ ورنہ یہ ساری دوستی، یہ سارا یارانہ، یہ سارا فرینڈشپ جو بھی ہے، یہ کل قیامت کے دن عداوت میں، دشمنی میں بدل جائے گا۔ کیونکہ جو دوستی باقی بچے گی تو ایمان کی دوستی باقی بچے گی، صلاح کی بات دوستی باقی بچے گی، نیکی کی دوستی باقی بچے گی، تقوی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی دوستی باقی بچے گی۔ میں کسی کے ساتھ میں یہاں پر دنیا میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا رہن سہن ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا کاروبار ہے، میرا پڑوس ہے، میرا سرکل اس لیے ہے کیونکہ میرا مومن بھائی ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازوں کا پابند ہے، کاروبار حلال کرتا ہے، رہن سہن ستھرا ہے، بد اخلاق نہیں ہے، بد کردار، اس لیے میں نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو یہ دوستی آج بھی ہے اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اتنی مضبوط دوستی رہے گی کہ قیامت کے دن یہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈیں گے۔ اے اللہ، میرے کچھ ساتھی تھے دنیا میں،
جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، میرے ساتھ حج کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ ہم کو دیکھ نہیں رہے، ان کو تلاش کریں، ڈھونڈیں گے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی وضاحت کی گئی۔ تو اللہ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے جگری دوست جو ہیں یہ آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کی۔ تقوی اور ایمان والے ساتھ کی دوستی ہے، وہی قیامت کے دن قائم رہے گی، وہی ساتھ آئے گی۔ اس ساتھ کی اہمیت آپ سمجھیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارشی بھی بنے گی۔ ایک نیک ساتھی اپنے ساتھی کو جنت میں دیکھنا چاہے گا، ایک نیک عمل مومن متقی اپنے دوسرے ساتھی کو جنت میں اپنا ساتھی دیکھنا چاہے گا۔ یہ صورتحال ہوگی تو ساتھ کا بڑا اہم کردار ہے، دوستانہ بڑا اہم ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں اچھائیاں آتی ہیں اور اسی کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں برائیاں آتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر بری صحبت میں رہے ہیں، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، بد اخلاق، بے ایمان، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی، کفر، شرک، بدعملی، بد کرداری، بد اخلاقی، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے، کل قیامت کے دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ایک نبی کا بھی ساتھ تھا، ہمارے بیچ میں نبی موجود تھا، رسول موجود تھے، ہم نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر سکتے تھے، رسول کے ساتھی کو اپنا ساتھی بنا سکتے تھے، ان کے ساتھ ہم رہتے تو نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، خیر، تقویٰ، صلاح ہماری زندگی میں آتا، اور آج ہمیں رسوائی کا یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی کو اپنا دوست نہیں بنایا، نبی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، بلکہ ہم نے کس کو اپنا ساتھی بنا لیا؟ ہم نے گمراہوں کو اپنا ساتھی بنا لیا، جو گمراہ تھے اور گمراہ گمراہ کرنے والے تھے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن ظالم کا عام ترجمہ یہ کہ گنہگار بدعمل، چاہے وہ گناہ شرک اور کفر سے شروع ہو کر کے کسی بھی حد تک چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو، اگر ظلم کا عام معنی کیا ہے؟ جس عمل، جس کردار کی وجہ سے انسان اپنی ذات پر، اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہو ظلم، تو ظالم قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ رسول کو اپنا دوست بنایا ہوگا، رسول کی صحبت میں رہا ہوگا، رسول کا کہا مانا ہوتا، رسول کی تعلیمات پر، ان کی ہدایات پر عمل کیا ہوتا، رسول کی گائیڈنس کے مطابق زندگی گزارا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ دوسرا پہلو ہے، دونوں طرف افسوس ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہا اس کا افسوس بھی کرے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے گمراہ ہو گیا، برا بن گیا، اس کا بھی افسوس کرے گا۔ اے کاش میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، اے افسوس کہ میں نے رسول کو اپنا ساتھی نہیں بنایا۔ اور کیا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے ساتھ میں نہ رہا ہوتا، اس کے ساتھ اپنا بیٹھنا نہ کیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی برے دوست نے، فلاں جگری ساتھی نے مجھے گمراہ کر دیا ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ ہدایت آ چکی تھی، سچائی آ چکی تھی، ایمان آ چکا تھا، تقویٰ آ چکا تھا، راہ ہدایت ہمارے سامنے کھل چکی تھی، اس کے باوجود بھی شخص نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو بہکانے والا ہے، اس کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے، اسے رسوا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت میں ساری امت کو دیا جا رہا ہے، پیغام سب کے لیے ہے، اگرچہ کفار مشرکین کے سلسلے میں ہے یہ بات، لیکن عام بات ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، اچھے لوگوں کو جگری دوست بنانا، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی زندگی کے لیے خیر کا باعث ہے، بھلائی کا باعث، نیکی کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر بھی آپ غور کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یا بعض روایتوں میں فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی
اپنے جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جس کو وہ جگری دوست بناتا ہے، جیسے اس کا دین، جیسے اس کا عقیدہ، جیسے اس کا نظریہ، جیسے اس کی سوچ ہوتی ہے، بس وہی چیز اس ساتھی کے اندر بھی آ جاتی ہے. جس کو دوست بنایا ہے اسی کا ایمان و عقیدہ، اسی کا کردار، اسی کا رویہ، اسی کا اخلاق، حتیٰ کہ اسی کی بول چال، اسی کا لب و لہجہ، اسی کا پہناوا، اسی کا لباس، سب کچھ پورے طور پر اس کا عکس اس کے ساتھی کے اوپر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرے بھائیو، اسی لیے ایک چیز اور بھی حدیثوں کے اندر سمجھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جگری دوست آپ نے نہ بنایا ہو، ساتھی آپ نے نہ بنایا ہو، لیکن ظاہری چیزوں میں جیسے وہ کرتے ہیں ایسے آپ بھی کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں، انہی جیسا رہن سہن، انہی جیسا کھانا پینا، انہی جیسا چال ڈھال، انہی جیسا لباس، انہی جیسا کلچر آپ بھی اختیار کرتے ہیں. یہاں دوستی بھی نہیں کی گئی ہے، یہاں صحبت بھی نہیں ہے، لیکن مشابہت ہے. یہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت کو دعوت دیتی ہے. ظاہر میں اگر ہم کسی سے متاثر ہیں، اس کا لباس ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا کھانا پینا ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا لائف اسٹائل ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کی زندگی جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہم کو بہت زیادہ اعلیٰ لگتا ہے، اور ہماری نگاہیں اس کو دیکھ کر کے للچاتی ہیں، ہمارا دل مائل ہوتا ہے. ہم لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، ان کو دیکھو، امریکہ والوں کو دیکھو، یورپ والوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، کرسچنوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ان کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے. اب آدمی سوچتا ہے ویسے ہی کھانا پینا، ویسے ہی کپڑا، ویسے ہی رہن سہن سب اختیار کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوست نہیں بنایا ہے، لیکن اس کا عکس ہماری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. تو صحبت یہ تو بہت قریب کی چیز ہوگی، جس کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ رہے دوستی، جس کے ساتھ اپنا بیٹھنا رہے، تو بہت قریب اور کلوز بات ہو رہی ہے. تو کلوز بات تو اثر انداز ہوگی. یہ تو دور سے آدمی مشاہدہ اختیار کر رہا، دیکھا دیکھی کر رہا، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے، اچھا اثر پڑ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاگردان بیان کرتے ہیں، ان کی شاگردان کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس تھی نا، آپ کی جو درس حدیث کی جو آپ کی مجلس ہوتی تھی، اس میں تقریباً 5,000 طلبہ بیٹھتے تھے. کتنے؟ 5,000 طلبہ بیٹھتے تھے. لیکن لکھنے والے، یعنی کاغذ قلم لے کر کے حدیثوں کو لکھنا، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، ان سے فلان حدیث بیان کی، ان سے فلان حدیث بیان کی، امام احمد بن حنبل کی سند کی روایت پیش کرتے، اس کو کاغذ قلم لے کر کے نوٹ کرنے والوں کی تعداد بمشکل 500 رہتی تھی. طلبہ کتنے بیٹھے ہیں؟ 5,000. اور باقاعدہ بیٹھ کر کے لکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 500. تو بیان کرنے والے نے بیان کیا جب، تو سارے ساتھیوں نے پوچھا کہ اچھا تو 500 لوگ ہی لکھتے تھے، تو بقیہ جو لوگ تھے، بقیہ 90% لوگ جو تھے، ہے نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کیوں بیٹھتے تھے؟ کیا مقصد کیا تھا بیٹھنے کا؟ وہ کیا حاصل کرتے تھے؟ حدیثیں نوٹ نہیں کرتے تھے، کاغذ قلم لے کر بیٹھتے نہیں تھے، تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تو کہا کہ وہ سب کے سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کا اخلاق سیکھتے تھے، آپ کا ادب سیکھتے تھے، آپ کی بول چال سیکھتے تھے، آپ کا رہن سہن سیکھتے تھے، آپ کا کردار سیکھتے تھے، آپ کا رویہ سیکھتے تھے. دیکھا تو لکھنے والے حدیثوں کو کم اور بڑی تعداد کیسی تھی؟ آپ کا علم نہیں، بلکہ آپ کا ادب، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن، آپ کا ہادی، یعنی آپ کا طور طریقہ سیکھتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور بڑے بڑے علم محدثین کے استاد ہیں. ان کا رہن سہن دیکھا جائے، ان کا کردار دیکھا جائے، یہ طریقہ ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان کے لیے خطرناک. اب یہاں ایک سبق ہم کو ملتا ہے، پیغام ملتا ہے. پیغام یہ ملتا ہے کہ ایک تو چیز ہو گئی کہ اچھوں کے ساتھ رہا جائے، بروں کے ساتھ نہ رہا جائے، لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگوں کی تلاش کی، بڑے علماء ہے نا، بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے مربیان، بڑے بڑے اساتذہ جن کا دین، جن کا ایمان، جن کا تقوی، جن کا علم، جن کا کردار، جن کا رہن سہن بہت نمایاں ہے، طالب علم کو چاہیے کہ تلاش کر کے ان کے ساتھ کچھ دیر رہنے کی کوشش کرے، تبھی ملاقات ہو جائے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار لے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھو، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ فارس کے تھے، ان کی مواخات بھائی چارگی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں معاملہ کیا تھا، معاملہ یہ تھا کہ اب ان کے گھر میں رہتے تھے، تو جو کچھ بھی وہ چیز دیکھتے تھے اچھی، اسے سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے، اور جو چیز بھی وہ ملاحظہ کرتے تھے، نوٹس کرتے تھے، یہ چیز غیر مناسب ہے، یہ چیز غیر مناسب ہے، اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس سے اچھی ہونی چاہیے، باقاعدہ اس پر تنبیہ کیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال ہے۔ اٹھنا رات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کرنا، رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ رات میں کافی وقت وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے ان کا، تھوڑی دیر ابھی لیٹے تھے کہ اٹھ گئے، وضو کرنے کے لیے جانے لگے، وضو کر کے نماز پڑھے، انہوں نے کہا رک جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی کافی رات باقی ہے، پھر اٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، وضو کرنے کی تیاری کرنے لگے، پھر روکا سلمان فارسی نے، رک جاؤ گے، پوری رات پڑی ہوئی، بہت ساری کافی ٹائم۔ اس کے بعد ایسے 2 بار 3 بار 4 بار منع کیا، اس پر رات کا آخری حصہ باقی بچا، تب اس کے بعد جب اٹھنے لگے تو ہاں ٹھیک ہے اب اٹھو، اور خود بھی اٹھے، فصلیا، اور لوگ نے نماز پڑھی۔ یہ صحبت، ساتھ میں رہنا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کے شاگردان کے کتنے واقعات موجود ہیں کہ باقاعدہ وقت نکال کر کے تابعین اپنے اساتذہ صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے یہاں مہمان بنتے تھے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور حاصل کریں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر 24 گھنٹے کا وقت ان کے ساتھ گزر گیا تو ان کے 24 گھنٹے کا روٹین معلوم ہو جائے گا، وہ دن میں کب کس وقت کون سا کام کرتے ہیں، رات میں ان کا معمول کیا ہے، کب قیام اللیل کرتے ہیں، کب تہجد پڑھتے ہیں، کب کتابیں کھولتے ہیں، کب علم حاصل کرتے ہیں، کب کون سا کام کرتے ہیں، یہ سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ تو صحبت کا مطلب ہے، صحبت بڑی اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم صحبت میں سے صرف اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں کس کے ساتھ میں رہنا ہے، کہاں اور کس سے ہمیں اپنی دوستی کرنی ہے، اور کس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت اچھی طرح سے مثال سمجھائی ہے، اچھی صحبت بری صحبت کی، اور یہ بات بہت کھول کر کے بتلا دی ہے کہ اچھی بری صحبت کی مثال یا اچھے برے ساتھی کی مثال کیسے ہوگی۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے ساتھی برے ساتھی کی مثال کیسی ہے، جیسے خوشبو بیچنے والا، عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والا۔ اچھے ساتھی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کوئی آدمی عطر بیچنے والا، اب کوئی آدمی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، اس کا ساتھی رہے گا، اس سے دوستانہ کرے گا، اس کے قریب رہے گا، تو یا تو 2 روپے نکال کر کے اس سے ایک عطر کا پاہا جو ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کا روئی کا عطر لگی ہوتی ہے، وہ خرید لے گا اور اسے خوشبو پھیلا دے گا، خوشبو حاصل کر لے گا۔ اور ایسا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی دے دے آپ کو، یہ لے جاؤ، نکالے گا سلائی اور آپ کو کرے گا ہاتھ بڑھائی اور آپ کو لگا دے گا۔ خرید لیں گے تو بھی خوشبو ملے گی، نہیں خریدیں گے تو وہ خود اگر دے گا تو بھی خوشبو ملے گی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو بغل میں بیٹھیں گے تو آپ کے پاس خوشبو ہی آئے گی، خوشبو ایسے بھی ملے گی، آپ ٹھنڈی سانس لیں گے کہ ماشاءاللہ اچھی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے، طبیعت کو معطر کریں گے۔ اچھے ساتھی کی مثال یہی ہے، اچھے ساتھی کی مثال یہی ہے، اس کے پاس رہیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی، آپ مانگ کے خوشبو لے لیں گے،
یا تو وہ خود آپ کو خوشبو دے دے گا اور یا تو آپ کو اچھائی، نیکی، خیر، بھلائی آپ کو اس کی زندگی سے حاصل ہوگی. اور برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی جو بھٹی ٹھونکنے والا ہوتا ہے، بٹی دیکھا پر لوہا دباتے ہیں لوہار لوگ، لوہے کو لال کرنے کے لیے بٹی رہتی ہے تو چلاتے رہتے ہیں تاکہ آگ خوب تیز جلے اور لوہا کو سرخ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اسے اپنے کاموں میں استعمال کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی، دھواں آئے گا، ہے کہ گندگی آئے گی، کوئلہ اڑے گا، یہ سب حاصل ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی چنگاری وہاں سے اڑے اور آپ کے کپڑے پر لگ جائے اور آپ کا کپڑا بھی جل جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مثال ہے، اچھی صحبت بری صحبت کی مثال ہے. آپ عزیزوں سے، طلبا سے، نوجوانوں سے، خاص کر طلبا سے جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اچھے دوست بنائیں اور ان کے بارے میں ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں کہ بچہ ہمارا اس کو دوست بناتا ہے، اس کا ساتھی کون ہے، اس کا کلاس میٹ، اس کے کلاس میں کون اس کے کلاس میٹ ہیں، کس کا اٹھتا بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے تو کس کے ساتھ کھیلتا ہے، بازار جاتا ہے تو کس کے ساتھ جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، رابطہ کرتا ہے کسی سے تو کون ہے، وہ کس سے رابطے میں رہتا ہے. اس پر اچھی نظر ہونی چاہیے والدین، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. لیکن جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، نوجوان عزیز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ خود فکر مند ہو جائیں. میں آپ کو نوجوانوں والے پہلو پر ایک بات خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجلس مختصر ہے، کوئی لمبی بات نہیں کرنی چاہتا، مختصری بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ اچھی صحبت کے حوالے سے، نیک صحبت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے لیے اور سب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، بڑوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ آج اچھی صحبت بری صحبت میں اس پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس سے رابطے میں ہیں، علم کس سے حاصل کرتے ہیں، مسائل کس سے سیکھتے ہیں، فتاوے کس کے لیتے ہیں، تعلیم کس سے حاصل کرتے ہیں، علم دین کا علم کس سے حاصل کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کے دروس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی صحبت کا حصہ ہے. اور یہ گلی والی صحبت، محلے والی صحبت، کلاس والی صحبت سے زیادہ خطرناک ہے. صحبت نہیں ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے قربت ہے اور میڈیا ہم سے جڑا ہوا ہے، ہم میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحبت سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے نوجوانوں کے حق میں. ہمارا نوجوان نہ جانے کس چیز کو فالو کرتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ علماء کیسے ہیں، کس منہج کے ہیں، کس عقیدے کے ہیں، کس نظریے کے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ علماء ہیں بھی یا نہیں ہیں، علماء ہیں یا نہیں. دنیا کے نہ جانے کتنے لوگ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا اکھاڑا بنا ہوا ہے، میدان ہے، جو جتنی بھی زیادہ اپنی بہادری اور اپنی شجاعت دکھائے اتنا ہی زیادہ میڈیا پر میرے بھائیوں چرچے میں آ جاتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے قوم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی رہنمائی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جن اصولوں کو برتنا چاہیے اصولوں کو نہیں برتتے، کس کے ساتھ وہ کلوز ہو جاتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں، کس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس سے مسائل حاصل کرتے ہیں. یہ صحبت سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے کیونکہ آج یہ میڈیا کا دور ہے. جتنا ہمارا تعلق اپنے پڑوسی سے نہیں ہے بلکہ جتنا تعلق ہمارا اپنے باپ سے نہیں ہے، ہماری ماں سے نہیں ہے، ہمارے بچوں سے نہیں ہے، اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر بجانے کس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. فزیکلی جسمانی طور پر اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، ماں باپ سے بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ ملاقات نہیں کر پاتا، اتنا خیریت نہیں لے پاتا، اتنا کلوز نہیں ہو پاتا ہے جتنا زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کس سے رابطے میں رہتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا عقیدہ، نوجوانوں کا منہج، نوجوانوں کا کردار، ان کا رہن سہن، ان کی سوجھ بوجھ بگڑتی جا رہی ہے. نوجوانوں کی بڑا فساد، عجیب و غریب انداز کا فساد پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا نوجوان جس سے رابطے میں ہے، جس کے ساتھ اس کا سوشل میڈیا کے واسطے سے دوستانہ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے.
اب برسوں تک 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 7 2 سال 6 سال 5 سال اس سے کم زیادہ وہ سن کر کے نہ جانے کتنی باتیں نہ جانے کتنے نظریات اپنے دین اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں بھر چکا ہے. اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ مسائل تو کتاب و سنت کے خلاف، یہ راستہ سلف کا نہیں ہے، یہ منہج تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے شاگردوں و تابعین کا یہ منہج نہیں تھا، یہ کیا طریقہ. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ بہت چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے. نہ جانے کتنے ہمارے عزیز ہیں، نہ جانے کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو غیر شعوری طور پر انجانے میں غیر ارادی طور پر اسی کوتاہی کی وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کس کو سننا چاہیے، کس سے کلوز ہونا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے، اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا. آج وہ انجانے میں غیر شعوری طور پر خارجیت کے راستے پر چل رہے ہیں، علماء بیداری کے راستے پر چل رہے ہیں، دین کے حوالے سے جو کتاب و سنت کے اصول ہیں ہمارے سامنے ان اصولوں سے دور ہٹ رہے ہیں. کہیں کہیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان کی زبانوں سے ایسے تبصرے سننے میں آتے ہیں، ان کے قلم سے ایسے کمنٹ سننے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں جس کا تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ صحبت تو بڑی خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا ساتھی گلیوں میں گھر میں پڑوس میں اسکول میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی فکر کرے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کی دوشر میڈیا کے آسمان پر وہ کس سے کلوز ہے، کس سے رابطے ہیں. اب آپ تقسیم کر سکتے ہیں یہ میڈیا پر جو لوگوں کا دوستانہ یارانہ سننا فالو کرنا ہے نا، یہ اس کے اندر ایمان کی بھی بربادی ہے، ایمان عقیدے کا بھی فساد ہے، منہج کا بھی بگاڑ ہے، اخلاق کا بھی بگاڑ ہے، کردار کا بھی بگاڑ ہے، تہذیب اور کلچر کا بھی بگاڑ، ہر طرح کا بگاڑ پایا جاتا ہے. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ساودھان ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکا ہے. ایک وجہ اور بھی ہے اس میں جو ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے علماء کی کوششیں، ان کی تقریریں، ان کے دروس، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے اتنی زیادہ مقدار میں سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے جتنی مقدار میں ایسے لوگوں کے مٹیریل موجود ہیں جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے پورے طور پر موجود ہیں. ان کا مٹیریل زیادہ موجود ہے. ہم کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، کسی مضمون پر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے سامنے جو میٹیریل آتا ہے اس میں سے اکا دکا کتاب و سنت کے صحیح موقف کے مطابق آتا ہے، ورنہ زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف، منہج سلف کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف آتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اسی کو سنتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت اچھی بات بول رہے تھے، بہت اچھی بات بول رہے تھے، وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ رہے تھے، وہ تو صحابہ کرام کا نام لے رہے تھے، وہ تو دلیلیں دے رہے تھے، وہ تو حوالے کوٹ کر رہے تھے. غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات ہم لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر قرآن کی آیتیں نہیں پڑھے گا، اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھے گا، صحابہ کرام کا نام نہیں لے گا، تو کیا کوئی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، دعوت کے نام پر میڈیا پر باقی بچے گا؟ کوئی بھی نکار دے گا انہیں، کوئی بھی انہیں سمجھ لے گا کہ کتاب و سنت سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کتاب و سنت کے حوالے سے دھوکہ نہ کھائیں، صحابہ کرام کا نام دینے سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اتنی گمراہیاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لوگوں کے عقائد، لوگوں کے نظریات بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں. رہی بات فائدہ کیا ہوگا اس کا، اثر کیا ہوگا اچھی صحبت اختیار کریں گے، اس کے فائدے دنیا میں آخرت میں بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی چیز نمبر 1، اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، چاہے فزیکلی صحبت میں رہیں یا میڈیا کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، اگر ہم ان دونوں پہلوؤں پر فزیکلی اور یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر ہم صحیح صحبت میں رہے، اچھے علماء کے ساتھ، اچھے ساتھیوں کے ساتھ، اچھے احباب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم کے بعد، اللہ کی توفیق سے
اس اچھی صحبت کے نتیجے میں اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنا عقیدہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے منہج کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ جو طوفان چل رہا ہے، جو آندھی چل رہی ہے عقیدے کے خلاف، منہج کے خلاف، اچھے اخلاق کے خلاف، اچھے کردار کے خلاف جو آندھی چلائی جا رہی ہے، اس آندھی میں نہ جانے کہاں بہ کر کے اڑ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جمے رہیں اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جمے رہیں ان کے ساتھ۔ دین بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، یہ ہماری بات کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، دوسرا فائدہ کیا ہوگا، دوسرا اثر کیا ہوگا اچھی صحبت کا؟ دوسرا اثر یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے، دین کی پابندی کرنے میں ہم کو حوصلہ ملے گا، ہم کو ہمت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ نماز کے پابند لوگ ہیں، یہ اچھے اخلاق کرنے والے لوگ ہیں، یہ اچھے کردار والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں حوصلہ ملے گا کہ اگر یہ دین پر چل سکتے ہیں، نیک زندگی گزار سکتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہم بھی تو ایک انسان ہے، ہم کو بھی حوصلہ ملے گا کہ یہ چل سکتے ہیں تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں، تو حوصلہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ، دوسرا اثر اچھی صحبت کا۔ تیسرا اثر اچھی صحبت کا کیا ہوگا کہ جب دنیا میں ساتھ رہے گا تو آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ دنیا میں ساتھ تو آخرت میں بھی ساتھ۔ المرء مع من احب، جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا، جس سے محبت کرے گا، جس سے یارانہ رکھے گا، جس سے دوستی رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ میں رہے گا۔ تو اچھوں کے ساتھ رہیں گے دنیا میں، تو اچھوں کے ساتھ آخرت میں بھی رہیں گے۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا فائدہ کیا؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے فرشتوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ لمبی حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا ہے، لمبی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے جو نیک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور نیک مجلسوں میں بیٹھ کر کے دین کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں، کتاب و سنت کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی باہر سے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گزرنے والا اپنے کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں علم کی مجلس ہے، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور 2-4 منٹ کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مجلس میں پہلے سے بیٹھنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، ایسے ہی اس آخر میں راستہ چلنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جو آخر میں آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اچھی صحبت کے فوائد سے ایک فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری انسانیت کے سامنے جو رسوائی ہونے والی ہے، اس رسوائی سے، اس ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ اولین آخرین کے سامنے جو رسوائی ہونے والی ہے، بدعملی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے جو اس کی رسوائی ہونے والی ہے، شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، بدعت کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ جو رسوائی ہونے والی ہے، اس رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ اعلان ہوگا جنت میں داخل ہوگی، اعلان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رفع درجات کا۔ میرے بھائی، چھٹا فائدہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ آخرت میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے صالحین اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، اے اللہ اس کی مغفرت ہونی چاہیے، اے اللہ اس کی بخشش ہونی چاہیے، اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کیا جانا چاہیے، اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ کر لینا چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی اس کے لیے سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے شافعین، سفارشی اس کے لیے سفارش کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نیک صحبت کے حوالے سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی۔
آپ اگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اخیر میں تیسری صدی والے ائمہ خاص طور پر جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو لوگ ہیں، آپ ان کے اقوال پڑھیں گے تو ایک بات خصوصیت کے ساتھ آپ کو ملے گی. ہم نشیں بنانے، دوست بنانے، ساتھی بنانے کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید آپ کو ملے گی کہ کسی بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت. لا تجالس صاحب بدعہ، کسی بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھنا، ہم نشیں نہ بننا، اس کی مجلس میں ساجھا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا، تمہارے دل کو مریض بنا دے گا، تمہارے دل میں اس بدعت کا کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی شبہ داخل کر دے گا، اور اس کے بعد تم کوشش بھی کرو گے تو اس شبہے سے باہر نہیں آ پاؤ گے. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اسی بنیاد پر ہم نے آپ کے سامنے کہا، آج گلیوں میں ہے نا، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں تو سارے لوگ کام کرتے ہی ہیں، لیکن آج سب سے بڑا میدان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. میڈیا کے ذریعے سے بدعات کو، نفسانی خواہشات کو، ہوا احوا کو اور ایمان اور عقیدے کے خلاف باتوں کو سلف صالحین کے راستے کے سوا اپنی منمانی، اپنی ہوس، اپنی شہرت، اپنے مال کے مقصد کے خاطر نہ جانے لوگ کیسی کیسی بدعتیں اور کیسے کیسے کتاب و سنت کے خلاف راستے کا جھنڈا لے کر کے، اسٹیج لے کر کے، بینر لے کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہمیں گمراہ کرتے. ایک صبح ایک آدمی آتا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہتا تھا آپ سے میں آپ کے سامنے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے تھے نہ، کوئی آیت آپ کی ہمیں نہیں سننی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں؟ کہتے نہ، مجھے کوئی حدیث تم سے نہیں سننی ہے. وہ آدمی کہتا تھا ایک بات تو کم سے کم سن لیجئے میری. تو کہتے تھے والا نصف کلمہ، ایک بات نہیں آدھی بات بھی تمہاری نہیں سننی ہے. ایک لفظ نہیں آدھا لفظ بھی نہیں سننا ہے تمہارا. اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. ان کے شاگردان پوچھتے تھے، یہ آدمی آیا تھا آپ کے سامنے کہہ رہا تھا ایک آیت پڑھ دوں، آپ نے کہا تم سے کوئی آیت نہیں سننی ہے. اس نے کہا کوئی حدیث پڑھ کر کے سنا دوں، آپ نے کہا کوئی حدیث نہیں سننی ہے. اس نے کہا ایک بات تو میری سن لیجئے، آپ نے کہا مجھے ایک بات نہیں تمہاری آدھی بات بھی نہیں سننی ہے، ایک لفظ آدھا لفظ بھی نہیں سننا ہے. ایسا آپ نے کیوں کیا؟ قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، حدیثیں پڑھنا چاہ رہا تھا، کوئی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں. آپ نے کہا کہ نہیں تمہاری کوئی بات نہیں سنی. ایسا آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو جواب دیتے تھے کہ اس کی وہ آیت، اس کی وہ حدیث، یا اس کا وہ لفظ یا آدھا لفظ گمراہی کا ہے، بہکانے کا ہے، ورگلانے کا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کوئی اپنی آیت سے، حدیث سے، کسی ایک لفظ سے کوئی شبہہ ہمارے دل میں یا تمہارے دل میں پیدا کر دے، اور اس کے بعد وہ فتنہ، وہ شبہہ تمہارے دل میں جگہ بنا لے، اور اس کے بعد کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ شبہہ ہمارے دلوں سے نہ نکلے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. بچے اتنی زیادہ تاکید ہوا کرتی تھی. اور یہ کب دوست بنانے کی بات نہیں تھی، ایک مجلس میں بیٹھ جانے. لا تصاحب ولا تجالس، مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا، ساتھ میں کبھی نہیں رہنا. ایک ہوتا ہے دوست بنا لینا، ساتھی بنا لینا. ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے 1 گھنٹے کا سفر کیا، جس کے بغل میں آپ بیٹھے تھے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ کیا تھی معلوم نہیں. اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیا، کوئی بات ایسی اس نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ کے دماغ میں آ گئی، وہ فتنہ آپ کے ذہن میں جگہ بنا. رکشے میں آپ بیٹھ گئے 15 منٹ کے لیے، کون سی بات اس نے کہہ دیا. یہ بھی خطرناک ہے. اگر یہ خطرناک ہے تو آپ بتائیے کہ کسی کو دوست بنا لینا کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے. میرے آج سوشل میڈیا پر لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، لوگ جگہ جگہ قدم قدم پر لائک کر رہے ہیں، گولڈن لائک کر رہے ہیں، اور پورے طور پر فین بنے پھر رہے ہیں. نہیں معلوم ہمارے عزیزوں کو اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ عالم ہے بھی کہ نہیں. اور عالم ہے تو سلف کی صالحین کے راستے کا عالم ہے یا کس راستے کا عالم ہے، کیا نظریہ ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے اساتذہ کون ہیں، کس سے علم حاصل کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تعلیم کہاں سے لیا، اس ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اچھی لگ رہی ہے اس کی باتیں، ہم نے جوڑ لیا. وہ جگہ، اس کی وہ بات، وہ عقیدہ ہمارے دل میں جگہ بنا چکا ہے. آج اس کا دفاع کیا جاتا ہے. اس کے دفاع میں کتاب و سنت کو بھی
پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. سلف صالحین کے راستے کے علماء کے خلاف بھی آدمی زبان کھولنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ایک بھی ٹپڑی سننا گوارا نہیں کرتا ہے. یہ سب کہیں نہ کہیں صحبت کا اثر ہے. اس اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے سوچا کہ سر کر کچھ باتیں پیش کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی صحبت کا مطلب اچھے علماء کی صحبت, اساتذہ کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت اور کتاب و سنت کی راہ پر چلنے والوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اچھی صحبت میں رہنے جینے کی توفیق عطا فرمائے, بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی, اپنے منہج کی, اپنے اخلاق کی, اپنے کردار کی, اپنے افکار و نظریات کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.